مسئلہ فلسطین ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، جتنے بھی وہاں پر ناجائز قابضین ہیں، اسرائیل، یہودیوں، صہیونی، چاہے ہندوستان میں جو آج کل ان کی بی جے پی ہے، وہ ناجائز قبضہ اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے جو شہری ہیں، جو اصل باسی ہیں، وہ اپنے ملک کی آزادی چاہتے ہیں۔ وہ جب آزادی چاہتے ہیں، وہ بات چیت کے ذریعے بھی چاہتے ہیں، وہ اسلحے کی زور پر بھی چاہتے ہیں، وہ ہر طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے، لیکن اسرائیل ان کو آزادی دینا نہیں چاہتا۔ جیسے میں نے کہا کچھ علاقے بھی انہوں نے قبضے میں کر لیے، ان علاقوں میں انہوں نے یہودی بستیاں بھی بسا لی ہیں۔ پھر یہ کہ ان کو جو جاب ملتی تھی ان علاقوں میں وہ بھی پابندی ہے، ان کو آزادی بولنے کی بھی آزادی نہیں، ایکشن کی بھی آزادی نہیں ہے۔ تو وہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں، جدوجہد جاری رہی ہے۔ اب جو لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو حماس نے جو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حماس نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، انہوں نے ٹنل بنائے ہوئے تھے، اپنے پورے علاقے کو انہوں نے ایک جنگ کی شکل میں بدل دیا تھا، پھر ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، پھر ان کی کوارڈینیشن موجود تھی، حزب اللہ سے بھی موجود تھی، ان کی حوثیوں سے بھی موجود تھی، ان کو انٹرنیشنل جو لابیز ہیں یا پاورز ہیں وہ بھی ان کو بظاہر اس مرتبہ سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ ایران کی تو کھلے بندوں ان کو سپورٹ حاصل تھی، اگرچہ ایران ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا۔ انہوں نے اس میں دیکھیں نا 35,000 آپ نے بتایا، 35,000 وہ ہیں سرکاری، لیکن گاڈ نوز کہ 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس میں بلا امتیاز۔ جب وہ بمنگ کرتے انہیں نہیں اندازہ کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہسپتال ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ اس طرح کی سفاکیت چنگیز خان میں دیکھی گئی تھی، ہلاکو خان میں دیکھی گئی تھی، جو آج کے 21ویں صدی میں آپ دیکھ رہے ہیں ان فلسطینیوں پہ جو اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں ان پر ہوئی ہے۔ اور ہماری جو انٹرنیشنل برادرہڈ ہے، UN ہے اور عرب لیگ ہے، وہ آوازیں اٹھاتے ہیں، عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر حماس کو خود ہی سے وہ کرنا پڑا۔ اور پھر اس کا ساتھ جو بہت خوبصورتی سے جو یمن کے حوثیوں نے دیا، پھر حزب اللہ نے دیا، اب ایران سامنے آ گیا۔ کل کو آپ دیکھیے گا ترکی نے بھی آواز اٹھائی تھی، ترکیوں کے اب جو پریزیڈنٹ اس پہ بھی پریشر ہے، پاکستان پر بھی پریشر ہے کہ آپ اسلامی بم ہیں، اسلامی ملک ہیں، آپ کو اوپن نہیں جانا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل جو افیئرز ہوتے ہیں اس میں جذباتیت کو نکال کر ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا ہے۔ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، نو اینڈ نیور ہے۔ اب اگر مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا ہے تو شاید آئندہ آنے والے وقتوں میں اور مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جو 6 روزہ جنگ تھی، جیسے تیسری عرب اسرائیل جنگ اور یوم کپور جنگ، جسے چوتھی عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے، جیسے مختلف جنگوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ڈائنامکس ہیں ان کو کس حد تک آپ کو لگتا ہے متاثر کیا؟ جیسے میں نے کہا نا، یہ دور 47 سے لے کے 48 سے لے کر 2022 تک کا دور جو ہے نا، وہ اسرائیل کی ہیجمنی کا دور ہے، اسرائیل کا پورے علاقے میں ایک خوف و ہراس کا دور ہے۔ میں نے جیسے کہا، وہ جس ملک میں چاہے انہوں نے گھس گئے، جس کا چاہا علاقہ لے لیا، جس کو چاہا دبا دیا۔ امریکہ سے انہیں بلینز آف ڈالر، 40 to 50 بلین ڈالر ان کو امداد کے طور پر مل چکے ہیں۔ ابھی بھی اس جنگ کے نام سے انہوں نے بلینز آف ڈالر کا اسلحہ لیا ہے، امریکہ سے لیا ہے، برطانیہ سے لیا ہے، فرانس سے لیا ہے، جرمنی سے لیا ہے، اور ان کو پوری طرح پشت پناہی حاصل ہے اس جنگ میں بھی کہ آپ ان کو مار دو۔ لیکن اب ان پہ جو دباؤ آیا، یہ جو جب آپ اصل میں تو 67 میں یہ علاقے قبضے میں کیے، ایک پہلا فیز یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا گیا، دوسرا یہ تھا ان کے قبضوں کو تسلیم کیا گیا، تیسری چوتھی بات یہ ان کی بدماشیوں کو جسٹیفائی کیا گیا۔ ابھی بھی اس کی بدماشی کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی حماس اگریسر ہے، حماس اگریسر ہے، لیکن جیسی اس سے یہ بلنڈر ہوئی ہے سیریا والی، اب وہ اپالوجیٹک ہو گئے ہیں۔ اب جو ایران نے جو ان کو اٹیک کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایران اس طرح کی جرأت کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران نے بھی سب کچھ دباؤ میں ڈال، اپنے سٹیک میں ڈال کر، داؤ میں لا کر انہوں نے جو اٹیک کیا، یہ پہلی دفعہ ویسٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپالوجیٹک ہوئے ہیں،
لیکن مجھے یہ یقین ہے پورا اپولوجیٹک نکل کر اب وہ بالکل ڈیفنس پہ چلے جائیں گے. ایک یہ اوسلو معاہدے بھی ہوئے تھے, یہ کیا تھے اور کیوں آخر کار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو معاہدے ہوئے یہ دیر پا امن جو تھے وہ قائم نہیں رکھ سکتے؟ نہیں, معاہدے اسی صورت میں ہوتے رہے, جیسے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا مصر کے ساتھ ہو گیا کہ جی ہمارا آپ کا یہ لے سینائی کا ڈیزرٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں, جو غزہ ہے وہ آپ اور ہمارے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہو جائے گا, آپ ہمیں آپ کو ہم نہیں جنگ لڑیں گے. ایجپٹ نے بھی دیکھا گیا, ہم کافی جنگیں لڑ چکے ہیں, فلسطین کے معاملے پہ لڑ چکے, ہمارا ملک تباہ ہو گیا, تو ہمیں جنگ سے بچنا چاہیے. امریکہ نے بھی کہا ہم آپ کی مدد کریں گے, ویسٹرن بلاک میں چلے گئے, کولڈ وار ایرا جاری تھا. اسی طرح جارڈن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا, جارڈن نے بھی کہا جی ٹھیک ہے ویسٹ بینک آپ کا لے لیجئے اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. انہوں نے بھی, ویسٹ نے مدد کی, امریکہ نے مدد کی, برطانیہ نے مدد کی, اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے ساتھ اس طرح ترکی نے کر لیا. اسی طرح ابھی عمان بھی تعلقات بہتر کر رہا تھا, سعودی عربیہ بھی تعلقات, اور دوسرے سٹیج میں انہوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم بھی کر لینا تھا. لیکن یہ جو حماس یا فلسطینی تھے مجاہدین, انہیں یہ لگا کہ اگر انہوں نے تسلیم کر لیا اور مسئلہ فلسطین کے تحت 2 ریاستیں نہیں بنیں اور ہمیں یروشلم کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال نہ ہوا, تو یہ شاید ہم پھر ان کے محکوم بن کر رہ جائیں گے. پھر اسرائیل جو ہے نا وہ ایکچولی پورا فلسطین اس کے انڈر آ جائے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ جنگ جو سمجھی کہ نو اینڈ نیور والی آخری اور ورنہ نہیں والی بات ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بڑا ٹائملی ڈیسیژن تھا, اور یہ ٹائم اینڈ سپیس بدلتی رہتی ہے. اب دنیا جو ہے حماس کا فلسطینیوں کو ایک مظلوم سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ ظلم ہوا, ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا, UN سیکورٹی کے بندوں کو نہیں چھوڑا گیا, جو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ نہیں, ان کو ہیومینیٹیرین جو کرائسس سامنے آیا وہ سارا جو تھا نا, اور یہ جو سوشل میڈیا آیا, سوشل ٹویٹر وغیرہ, انہوں نے جو پینٹ کی ہے پکچر, تب ویسٹ کی آنکھیں کھلی ہے. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, ویسٹ کے جو آفیشیل جو ٹی وی چینل ہوا کرتے تھے وہ صرف اسرائیل کی حمایت کرتے تھے, اور وہ اس لیے کہ جی وہ دکھاتے تھے کہ جی یہ دیکھیں فلسطینیوں نے ظلم کیا, یہ دیکھیں جی لبنان سے اٹیک ہوا, یہ دیکھیں جی شام سے اٹیک ہوا, یہ دیکھیں جی مصر سے اٹیک ہوا. تو یہ ان کو مظلوم سا. اب یہ جو ہے نا لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آئی ہے, اور دونوں سائٹس پر کیا ہو رہا ہے, کس کے لوگ کیا کر رہے ہیں, کون کس پر ظلم ڈال رہا ہے, یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آیا ہے. اچھا, ہم یروشلم کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے, سیاسی حیثیت بھی ہے, کس طرح سے اس تنازع کو ایگریویٹ کیا ہے یروشلم نے, اس کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا ڈیسیژن تھا اس کے تحت یروشلم کو ایک نیوٹرل سٹی دونوں ممالک کے لیے کھولنا تھا, اور اس کو ایک UN کی آسپیسز کے انڈر رکھنا تھا. انہوں نے کیا کیا, یروشلم پر قبضہ بھی کر لیا, ایک یہودی بستیاں بھی آباد کر لیں, اور مسلمانوں کو ایک بہت محدود علاقے میں محدود بھی کر ڈالا, اور پھر ان کے لیے بیت المقدس کے دروازے بھی بند کر ڈالے. تو اب یہ جو ظلم ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا اتفاق نہیں کرتی ہے, لیکن جس نے انہیں پرمیشن دی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں دی کہ جی آپ قبضہ کر لیجئے. گویا اگریشن, انیکسیشن اور یہ جو انٹیگریشن اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کی طرف جو جا رہے ہیں, اس سے دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اسرائیل سے کم ہوتی چلی گئی ہیں. اور پھر یہ جو اسرائیل جو فلسطینی ہیں یا عرب میں ہیں اور یا مسلمان ہیں, ان کے جو اعتراضات ہیں, جو کمپلینٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کا مقدمہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگ ان کے اسرائیل کے جو پرسپیکٹیو سے لوگ اب نہیں دیکھ رہے ہیں, اب مسلمانوں کے, عربوں کے, فلسطینیوں کے پرسپیکٹیو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں اگر ہم امریکہ کا رول دیکھیں, اقوام متحدہ کا رول دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی عرب ریاستوں کا, تو انہوں نے گزشتہ برسوں کے دوران تنازع کو, جو اسرائیل فلسطین کانفلکٹ ہے, اس کو کس طرح سے انفلوئنس کیا؟ دیکھیے, میں جیسے پہلے عرض کیا, ایک فیز وہ تھی جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار تھی. یہ سارے ممالک جو تھے پہلے تو تھے آٹومن امپائر کے انڈر, پھر جو آٹومن امپائر سے قبضہ کیا فرانس, برطانیہ نے, برطانیہ کے انڈر تھے یہ زیادہ تر ممالک, اور یہ سٹرگل کر رہے تھے اپنی آزادی کی. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی
یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بن گئی، یہ تب بھی اسٹرگل کر رہے تھے. پاکستان بھی ان دونوں مارز وجود میں آ رہا تھا، عراق بھی، شام بھی، لبنان بھی، ٹھیک ہے، یہ علاقے مصر بھی، یہ مارز وجود میں آہستہ آہستہ آتے چلے گئے. جب جیسے آتے چلے گئے ان کی آواز توانا ہوتی چلی گئی اور مسئلہ فلسطین نمایاں ہوتا چلا گیا. جب توانا ہوتی گئی تو اسرائیل ان کو کمزور کرتا چلا گیا. ہمیں یہاں پر پاکستان کو مسئلہ فلسطین پہ بھارت سے، انڈیا سے ہمیں کلیش میں ابھارتا چلا گیا. ایران اور افغانستان وہ ممالک تھے، اور ٹرکی بھی، ٹرکی کو بھی آٹومن امپائر کو اتنا سا ٹرکی میں بدل گیا، ترکیہ میں بدل دیا گیا. تو لہٰذا مسئلہ فلسطین اتنا توانا نہیں بنا، اتنا فورسفل نہیں بنا. اور ہم یہ سارا جو دور، جیسے میں نے کہا نا، پہلے کریشن کا تھا، پھر کنسولیڈیشن کا تھا، اب ان کا ایکسپینشن کا دور. اب ایکسپینشن کے دور سے یہ پہلا چیک ہے، سیریس چیک جو حماس نے ڈالا. لیکن یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں اسرائیل کٹ ٹو دا سائز ہوگا، وہی ہوگا. یونائٹڈ نیشن نے جو کہا اتنا چھوٹا سا اسرائیل، وہ والا نہیں جو برطانیہ چاہتا تھا، آٹونومس اسٹیٹ، وہ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہوگا. اور یروشلم انٹرنیشنل سٹی کا قرار پائے گا. اور یعنی کہ وہی جو ممکنہ حل ہے. اور میں اسی پر ہی آ رہی تھی کہ یہ ممکنہ حل جو ہے آپ کی رائے میں تاریخی اسباق کی بنیاد پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مفاہمت اور امن کے لیے کیا ممکنہ راستہ کیا ہے؟ وہی جو یروشلم ایک سٹی ہے فلسطین اور ایک طرف اسرائیل، کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ہے اسٹیٹڈ پوزیشن جو پاکستان کی ہے. اسٹیٹڈ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. ایک ہے میری اپنی ایک ذاتی حیثیت، ذاتی اوپینین، اور بظاہر جو لگتا ہے کہ ہمیں اسی حل پہ جانا پڑے گا. اگر ہم پہلے دن سے ہی، اگر عرب اور اسرائیل جنگ نہ ہوتی 48 کی اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے، جارڈن قبضہ نہ کرتا فلسطینی علاقوں پر، اور پھر ہم بھی اس کو تسلیم کر لیتے، تو شاید آج ورلڈ جو ہسٹری ہے وہ مختلف ہوتی. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے عقل کے ناخن نہیں لیے دونوں طرف سے، اسرائیل کی طرف سے بھی، ان کو بھی انسیکیورٹی ہے، ان کو بھی یہ انسیکیورٹی ہے کہ ہمارا وجود تسلیم نہیں کیا جا رہا. ان کو یہ انسیکیورٹی، ہم یہاں سے نکل کر کہاں جائیں. اس کی وجہ یہ کہ ہٹلر کا انہوں نے دیکھا. آپ کو لگتا ہے اس کا حل دو ریاستی، وہ جو آپ حل بتا رہے ہیں، وہی دو ریاستی، اور یروشلم جو ہے وہی اس کی پرانی حیثیت بحال ہو.